اعمال آف حضرت عباس علیہ السلام، اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ یہ اعمال کسی بھی حاجت کے لیے کیا جا سکتا ہے، خاص کر کے 8 محرم کو، چاہے وہ شب میں ہو یا دن میں ہو۔ اس میں کچھ انہوں نے ترتیب بتائی ہے، 2 رکعت صلاۃ حاجت، ہاں وسیلہ حضرت عباس علیہ السلام، صلاۃ حاجت، نماز بعد تسبیح بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، پھر 34 بار اللہ اکبر کہیں، پھر 33 بار الحمدللہ، پھر 33 بار سبحان اللہ جو تسبیح کا طریقہ ہے، پھر ایک ٹائم آیت الکرسی، ایک ٹائم الاخلاص، پھر اس کے بعد سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ کافرون، پھر 100 ٹائم صلوات۔ اس کے بعد جو دیا ہے وہ بہت مطلب بنانے والے نے بھی کچھ سوچ کے بنائے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ 100 بار صلوات کے بعد آپ قرآن لیں اور اس کو اپنے سر پر رکھیں اور کہیں 125 بار یہ پڑھیں۔ وہ جو پڑھ رہا ہوں وہ اس پہ دیکھے گا۔ حل کیجئے مشکل میری اب دیر ستم ہے، عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا ہے اعمال، اس کے بعد 100 ٹائم صلوات پڑھیں، سجدے میں جا کر حاجت طلب کریں، پھر زیارت وارثہ پڑھیں، زیارت حضرت عباس علیہ السلام پڑھیں، 2 رکعت صلوات زیارت پڑھیں، محتاج دعا۔ یہ اعمال کتنا اوتھینٹک ہے اور اس طرح کے اعمال کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جنہیں اعمال کہا جا رہا ہے، اس کو سن کے تو مجھے لگ رہا ہے کہ کیا ہندوستان میں اردو اسپیکنگ میں کوئی نبی رسول آ گئے کیا؟ اس لیے کہ جی جو ہمارے ائمہ طاہرین سے جتنے بھی اعمال ہم تک پہنچے ہیں اور دعائیں پہنچی ہیں اور دین پہنچا ہے وہ تو سب عربی میں ہے۔ اس میں تو ایک شعر بھی ہے جو اگر کسی اردو شعر پہ آپ نے غور کیا؟ ہاں کسی اردو اسپیکنگ کے سامنے رکھا جائے تو فوراً دیکھ لے گا کہ یہ شعر کسی اناڑی نے تک بندی کی ہے، نہ اس میں ردیف ہے، نہ قافیہ ہے، نہ وزن ہے، اور اس کی زبان کسی ایسی کی ہے جس کو ٹھیک سے اردو بھی نہیں آتی۔ مجھے بہت تعجب ہے کہ اگر کسی بے ایمان نے اس طرح کی چیزیں گڑھی ہیں اور اس نے گڑھ بھی دی ہیں تو یہ فارورڈ ہو رہا ہے اور مومنین ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ حیرت کرنے کی بات ہے، حیرت زدہ۔ کتنا شعور تو ہمارے اندر ہونا چاہیے کم سے کم۔ اور سب جیسے لکھا ہے دھوکہ دینے والی ترکیبیں ہیں، اتنی بار سورہ پڑھو، یہ کرو وہ کرو، وہ سب دھوکہ دینے والی چیزیں ہیں۔ لیکن جو یہ لکھا ہوا ہے کہ سر پہ قرآن رکھ کے شب قدر کے اعمال سے وہ کنسپٹ چرایا، جی جی، اور اس کے بعد حضرت عباس سے بات کرنے کے لیے اتنا جاہل ہے یہ عمل گڑھنے والا کہ 2 کلمے عربی میں نہیں گڑھ سکا، کہ دعا یا وسیلہ جو بنانا تھا عباس تو عربی میں 2 کلمے لکھ دیتا، بیچارے نے وہ شعر لکھے ہیں۔ ایسا کوئی اعمال موجود نہیں ہے اپنے پاس؟ بھائی یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ اردو کے شعر والے اعمال، اعمال ہمارے ہاں کون سے معتبر ہیں؟ اب توجہ فرمائیں، کسی کو حق نہیں ہے اعمال سازی کا، اللہ کے طرف سے جسے علم ملا ہے، یعنی ہمارے ائمہ اور ہمارے پیغمبر، اس کے علاوہ کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں بنا سکتا کہ فلاں آیت پڑھو تو یہ اثر ہوگا اور فلاں جملہ کو یہ، اور یہ نماز پڑھو تو یہ ہوگا۔ ادھر سے کچھ ملا ہے تو لا کے بتا دو، بس یہ ہو سکتا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی اعمال سازی اور کمبینیشن کا طریقہ نہیں ہے، تو گڑھا ہوا ہے۔ نہیں، اس میں ایک دقت اس کیا ہوتی ہے، کا حرام ہے اس کا پڑھنا، اچھا اس لیے کہ یہ مذہب میں داخل کیا جا رہا اچھا اور اسے مذہب کا حصہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ مذہب کی چیز نہیں ہے۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں اچھا، اور یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، حرام۔ اور اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے اس طرح بھیا ریفرنس میں مانگوں گا نہیں، جب اس نے اردو کے شعر لکھے ہیں تو مجھے تصور ہی نہیں ہے کہ کسی امام سے کیونکہ لوگ کیا ہے واٹس ایپ پہ جب جاتا ہے تو لوگ ریشنل مطلب ایسا دماغ سے سوچتے کم ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ اگر پڑھ بھی لیں گے یہ چیزوں کو تو کوئی حرج تھوڑی نا، اچھی چیز تو نہیں، بیان حرج کی ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ اسے مذہب کا حصہ سمجھ پڑھیں گے تو آپ گنہگار ہو رہے ہیں، بدعت ہے، اچھا، ایجاد ہے، کیونکہ بدعت ہے۔ اس میں جو اللہ اکبر لکھا ہے، پھر اچھی الحمدللہ باتیں ہے، لکھی ہیں، لیکن اچھی باتیں وہی تو میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اچھا کام جو مذہب کے نام پہ کیا جائے مگر مذہب نے نہ بتایا ہو، اسی تو کہتے ہیں۔ میں کوئی بھی چیز مذہب میں شروع کر دوں یہ سمجھ کے کہ رسول اللہ نے بتایا، ایمان بتایا اور انہوں نے نہ بتایا ہو، تو اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ میں رات میں نماز پڑھوں، مستحب نماز رمضان کی، کھڑا ہو جاؤں جماعت سے پڑھنے کے لیے، کیا حرج ہے؟ نماز پڑھ رہا ہوں، کیا حرج ہے؟ جماعت سے پڑھ رہا ہوں، لیکن اللہ نے نہیں بتایا، نہیں پڑھ سکتا میں۔ نوافل کی نماز جماعت سے پڑھ سکتا ہوں میں کیا؟ نہیں پڑھ سکتے۔ مغرب کے نوافل مولانا صاحب کے پیچھے میں بھی جماعت سے پڑھ لوں، وہ بھی پڑھ رہے، جماعت نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس لیے مذہب نے نہیں بتایا، میں اسے ایجاد نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو کمبینیشن آج کل بنائے جا رہے ہیں، معجون، اتنا یہ پڑھو، اتنا وہ پڑھو، اتنا یہ پڑھو، یہ سب بدعت ہے اور دین میں تحریف ہے
اور بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس سے ہم کو سماج کو بچانا چاہیے اور پتہ چلانا چاہیے کہ سازشیں کون کر رہے ہیں۔